بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 16 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقاصد ضروریہ کا تعارف۔ پچھلے سبق میں ہم نے مقاصد جزیہ کا تعارف پیش کیا تھا، اور یہ ایک سلسلہ تھا مقاصد کا، جس میں مقاصد عامہ، مقاصد خاصہ اور مقاصد جزیہ کا تعارف مکمل ہو گیا۔ پچھلے سبق میں ہم نے مقاصد جزیہ کی تعریف ذکر کی تھی، مثالیں ذکر کی تھی، اور مقاصد شریعہ کی ان 3 اقسام میں آپس میں تعلق کو ذکر کیا تھا کہ مقاصد عامہ، خاصہ اور جزیہ میں کیا تعلق ہے۔ یہ بتایا تھا کہ یہ مقاصد شریعہ کی تقسیم ہے اور اس کے اقسام کا ذکر ہے، جن میں سے ایک تقسیم مکمل ہو چکی جو شمول اور عدم شمول کے اعتبار سے، اس اعتبار سے 3 قسمیں بن رہی تھی: مقاصد شریعہ عامہ، مقاصد شریعہ خاصہ، مقاصد شریعہ جزئیہ۔ تو بعض مقاصد ایسے ہوتے ہیں جو تمام ابواب فقہ کو شامل ہے یا تمام ابواب شریعت کو، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص باب سے متعلق ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایک جزئی حکم کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ تو یہ تقسیم پچھلے اسباق میں مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم ایک اور تقسیم شروع کرتے ہیں جو حاجت کے اعتبار سے مقاصد کی اقسام ہے۔ حاجت کے اعتبار سے مقاصد کی اقسام بھی 3 ہیں: ضرورت، حاجت اور تحسین، یعنی مقاصد شریعہ ضروریہ، مقاصد شریعہ حاجیہ اور مقاصد شریعہ تحسینیہ۔ مقاصد شریعہ ضروریہ کا مطلب وہ ہے جو شریعت کے وہ مقاصد جو ضروری اور لابدی ہو۔ مقاصد شریعہ حاجیہ کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ضرورت سے ذرا نچلے درجے کے ہوں اور حاجت میں کے درجے میں آتے ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر مقاصد شریعہ تحسینیہ ہے، جو ضرورت بھی نہیں، حاجت بھی نہیں، لیکن اس سے خوبصورتی آتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم ان 3 چیزوں کو بیان کریں گے، اس کی تفصیل ذکر کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم مقاصد شرعیہ ضروریہ کے بارے میں تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مقاصد ضروریہ کی تعریف کرتے ہیں۔ مقاصد ضروریہ کی تعریف یہ ہے کہ جن مقاصد پر انسان کی دنیاوی یا اخروی زندگی کے امور موقوف ہو، اگر وہ نہ ہو تو دنیا کے نظام میں خلل آئے گا یا آخرت میں عذاب ملے گا، جن کا دونوں جہانوں کے مصالح میں ہونا ضروری ہو۔ تو مقاصد ضروریہ ان کو کہتے ہیں کہ جن مقاصد کی وجہ سے انسان کی دنیاوی یا اخروی زندگی امور سر انجام نہیں دیتے ہو، یعنی اگر وہ نہ ہو تو یا تو انسان کی دنیا کی زندگی درست نہیں وجود میں نہیں آتی، اور یا یہ ہے کہ اخروی زندگی میں اس سے انسان کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ وہ امور ہوتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو دنیا کی زندگی میں یا تو دنیا کی زندگی صحیح طریقے سے نہیں چل سکے گی، اور یا یہ ہے کہ آخرت میں اس سے عذاب ہوگا۔ تو یہ ایسے حاجات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دونوں جہانوں یعنی دنیا اور آخرت کے مسائل کے لیے اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی اگر ہم مثال دے دیں تو مقاصد ضروریہ کی مثالیں 5 چیزوں کے ساتھ دی جاتی ہے: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل اور حفظ مال، یعنی وہ ضروری چیزیں جس کی وجہ سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، یا وہ ضروری چیزیں جس کی وجہ سے انسان کی ذات کی حفاظت ہوتی ہے، یا وہ ضروری چیزیں جس کی وجہ سے انسان کی عقل کی حفاظت ہوتی ہے، یا وہ ضروری چیزیں جس سے انسان کے نسل کی حفاظت ہوتی ہے، یا وہ ضروری چیزیں جس سے انسان کے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ مقاصد ضروریہ تتبع اور تلاش کے بعد معلوم ہوئے، یعنی ہم نے تتبع اور تلاش کیا اور تحقیق کی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہے، تو پھر تلاش کے بعد ہم نے اس کو ان 5 قسموں کے ساتھ منقسم کر دیا کہ حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل اور حفظ مال۔
اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور نکتے کی بات یہ ذکر کی ہے کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ صرف امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر امت اور ہر ملت، ہر زمان اور ہر مکان میں یہ موجود رہے ہیں۔ اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ تمام ادیان میں اور تمام ملتوں میں یہ چیزیں بطور مقاصد کے اور مقاصد ضروریہ کے یہ شمار کیے جاتے ہیں۔ مقاصد ضروریہ سے متعلق آگے ایک اور مفید بات یہ ذکر کی جاتی ہے کہ مقاصد ضروریہ کی حفاظت کے 2 طریقے ہیں، یعنی جو چیزیں مقاصد ضروریہ میں آتے ہیں تو اس کی حفاظت کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی حفاظت کے وسائل کو وجود میں لانا، جیسے نکاح انسان کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے۔ مقاصد ضروریہ میں سے بعض یعنی ہم نے مقاصد ضروریہ کی حفاظت کرنی ہے، یعنی اوپر جو ہم نے بیان کیا کہ حفظ نفس، حفظ مال اور اسی طرح جو 5 چیزیں ہم نے بیان کی ہیں تو ان کو کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، لیکن اس کی حفاظت کے طریقے کیا ہیں؟ تو 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ بعض چیزوں میں تو اس کو وجود میں لانا یہ ضروری ہوتا ہے، جیسے مثلا ہم نکاح کو انسان ہے، اب انسان کا جو وجود ہے اس کے لیے نکاح ضروری ہے، تو نکاح ایسا مقصد ہوا جو انسان کے وجود کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے لیے نکاح کو وجود میں لانا ضروری ہے۔ اس کے بنسبت جو دوسری قسم ہے جیسے قتل ہے، تو یہ انسان کے وجود کو ختم کرنے سے بچانے کے لیے ناجائز قرار دیا ہے، یعنی شریعت نے قتل کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تو اب قتل کو ناجائز قرار دینا اس وجہ سے ہے کہ اس سے انسان کے وجود کو خطرہ ہے، یعنی اس سے انسان کی حفاظت نہیں رہے گی، تو انسان کی حفاظت عدم میں چلی جائے گی، تو اس لیے اس قتل کو ناجائز قرار دیا۔ اس کے بنسبت پہلے والے کو اگر ہم دیکھ لیں، اس میں انسان کے وجود کی حفاظت کے لیے، اس کو وجود میں لانے کے لیے تاکہ انسان پیدا ہو جائے، نکاح کو ضروری قرار دیا ہے۔ تو بہرحال مقاصد ضروریہ کی حفاظت 2 طریقوں سے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو وجود میں لانا ضروری ہو، اور ایک یہ ہے کہ اس کو جو موجود انسان ہے، موجود چیزیں، اس سے اس کو بچانا مقصود ہے، اس لیے اس کو قتل کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ مقاصد ضروریہ کے بارے میں مباحث ہے۔ مقاصد ضروریہ کے دلائل کیا ہے، یعنی مقاصد ضروریہ جو اوپر ہم نے بیان کر دیا 5 چیزیں کہ حفظ نفس، حفظ مال اور اسی طرح حفظ عقل اور حفظ نسل، یہ چیزیں ہم نے بیان کی، یہ چیزیں ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس دلائل کیا ہے یا شریعت نے اس کو مقاصد میں قرار دیا ہے؟ اس کے ہمارے پاس دلیل کتاب اللہ اور سنت میں بہت زیادہ ہے، چند دلیلیں یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مؤمن عورتیں آئے بیعت کرنے کے لیے، اس شرط پر کہ وہ شرک نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ زنا نہیں کریں گی، وہ اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور وہ بہتان کسی پر نہیں باندھیں گی، اور وہ کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو ایسی عورتوں کو آپ بیعت کر لو اور ان کے لیے استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب ان آیت میں اگر ہم دیکھ لیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مقاصد، جو مقاصد ضروریہ ہیں، اوپر ہم نے 5 ذکر کر دی، ان میں سے 4 مقاصد اس آیت میں مذکور ہے۔ سب سے پہلے اگر دیکھ لیں، حفظ دین ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ شرک نہ کرتی ہو، تو شرک کرنا یہ حفظ دین کے سلسلے میں آتا ہے۔ اس طرح حفظ مال کا بھی ذکر ہے، ولا یسرقنا، کہ وہ چوری نہیں کرتی ہو، تو چوری کرنے سے مال کی حفاظت کو خطرہ ہوتا ہے۔
اور اسی طرح وہ زنا نہیں کرتی ہو تو یہ حفظ نسل ہے. حفظ نسل یعنی نسل کی حفاظت کو یہ نقصان پہنچاتی ہے زنا، اس سے نسل کی حفاظت نہیں ہوتی. اس طرح ولا یقتلن اولادہن حفظ نفس کا ذکر ہوا کہ انسان کی حفاظت کرے، یعنی کسی نفس اور جاندار کی حفاظت کرے، اس کو قتل نہ کرے. اور حفظ عقل اگرچہ صراحتاً مذکور نہیں ہے، لیکن حفظ عقل حفظ نفس کے ضمن میں خود بخود آ جاتا ہے. انسان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے اس کے عقل کو ختم کرنا. یہ ایک پہلی مثال ہوئی اور ساتھ ساتھ یہ دلیل بھی ہوئی. دوسری دلیل ہمارے پاس قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. یہ سورہ انعام آیت نمبر 151 سے لے کر آیت نمبر 153 تک ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آ جاؤ، میں تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تلاوت کرتا ہوں. ما حرم ربکم، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. ایک یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنے بچوں کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں. اور فحش کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے ظاہری ہو یا باطنی. اور تم کسی انسان کو قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہو، مگر اگر حق کے ساتھ ہو، یعنی نہ حق قتل نہ کرو. اس بات کی تمہیں اللہ تبارک و تعالی وصیت کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اچھے طریقے کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ یتیم بچہ جوان ہو جائے. اور ناپ اور وزن انصاف کے ساتھ کرو. ہم کسی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، اور جب تم کوئی بات کرو تو انصاف کی بات کرو، اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو. اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں تاکہ تم جان جاؤ. اور یہ کہ یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، تم اس کے اوپر چلو اور دیگر راستوں کو اختیار نہ کرو، ورنہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں تاکہ تم بچ کر رہو. سورہ انعام آیت نمبر 51 تا آیت نمبر 153 ہے. اس آیت میں اگر ہم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات ہمیں بتائے ہیں، اور ان احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضروری احکامات ہیں. اور یہ ضروری اس وجہ سے ہے کہ اس میں یا ان 5 چیزوں سے متعلق باتیں ہیں، یا تو اس میں دین کی حفاظت ہے، یا تو ذات کی، انسانی ذات کی حفاظت ہے، اور یا مال کی حفاظت ہے، اور یا نسل کی حفاظت ہے، اور یا عقل کی حفاظت ہے. تو ان چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. تو اگر ہم دیکھ لیں سب سے پہلے کہ شرک نہ کرو، اس میں دین کی حفاظت ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس میں نسل کی حفاظت ہے. اور بچوں کو قتل نہ کرو، اس میں بھی نسل کی حفاظت ہے. اور فواحش کے قریب نہ جاؤ، اس میں حفظ نسل ہے. اور انسان کو قتل نہ کرو، اس میں حفظ نفس ہے. اور یتیم کے مال کو نہ کہو، اس میں حفظ مال ہے. اور اوف الکیل والمیزان، اس میں بھی حفظ مال ہے. اور قلتم فعدلوا، تو اس میں بھی حفظ مال آ سکتا ہے.
تو یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم مقاصد ضروریہ کی مکملات کی مثالیں دیتے ہیں، جسے آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے کہ یہ چیزیں اس کے ذریعے سے یا تو حفظ دین ہے، یا حفظ مال ہے، اور یا حفظ عقل ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک ہے۔ جماعت کی نماز کو ہم دیکھ لیں، یا اس طرح اذان کو ہم دیکھ لیں، یا نماز کو دیکھ لیں، تو ان باتوں کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یہ دین کی حفاظت کے لیے یہ باتیں ہیں۔ اسی طرح قصاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ قصاص میں مماثلت کرو، یعنی جتنے درجے کی اس نے جنایت کی ہے آپ بھی اس درجے کی سزا اس کو دو۔ تو اس میں بھی حفظ نفس ہے۔ مثلا ایک آدمی نے چوری کی ہے تو اب چوری میں اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو اس میں بھی حفظ نفس کی تاکید ہے۔ اسی طرح شراب کی حرمت ہے کہ جو شراب حرام ہو اس کا ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے، تو اس میں حفظ عقل ہے تاکہ انسان کی عقل محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح ایک اجنبیوں کو دیکھنا ہے، اجنبی لڑکی کو، عورت کو دیکھنا اور یا زنا کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے تاکہ نسل کی حفاظت ہو۔ اور اسی طرح جنایت میں مماثلت کی تاکید کی ہے کہ اگر کسی نے کسی کا مال کھایا ہو تو اتنا ہی مال اس سے لینا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں لینا چاہیے، اس میں بھی مال کی حفاظت ہے۔ 6 نمبر پر بیوع کو اگر ہم دیکھ لیں تو غرر سے منع کیا گیا ہے، دھوکہ دہی سے۔ اس طرح بے معدوم یعنی جو چیز وجود میں نہیں ہے اس کی بیچنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس طرح جو چیز مجہول ہو اس کو بیچنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بیچنے کے کو منع کرنا، اس میں حفظ مال ہے تاکہ کسی انسان کا مال ضائع نہ ہو اور اس کی حفاظت ہو۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے مقاصد ضروریہ کی وضاحت آپ کے سامنے کی، وہ مقاصد جو ضروری ہے، مقاصد ضروریہ کی تعریف کی، اور پھر اس کی صورتیں اور اس کے لیے بطور مثال جو چیزیں بن رہی تھی، حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل اور حفظ مال، یہ آپ کے سامنے ذکر کیا، اور پھر دلائل ذکر کیے، اور اس کے علاوہ مثالیں بھی ذکر کی۔ اگلے سبق میں ہم مقاصد حاجیہ کے بارے میں بیان کریں گے جو ضرورت سے نچلے درجے کے